بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيدكم وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويضع عنهم إصرارهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله العظيم. شهادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نماز غنیمت نشر شاہی، دنیا کی دھوکر سے صحرا دریا، عجب چیز ہے لذت آشنائی. معزز حاضرین کرام، آج جمعہ کا دن ہے 14 اگست اور کل 15 اگست ہے. ہم سب جانتے ہیں یہ اس ملک کی تاریخ کا بہت اہم دن ہے، جسے ہم اور آپ یوم آزادی کے نام سے جانتے ہیں. تین چار باتوں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. کچھ سوالات ہیں جس کے جوابات ہمیں ڈھونڈنے ہیں اور تلاش کرنے ہیں. آزادی کا مفہوم کیا ہے اور کیا ہم آزاد ہیں؟ اسلام کا نقطۂ نظر کیا ہے؟ وطن سے محبت اور حب الوطنی کا اسلامی تصور کیا ہے؟ اس بات کو بھی ہم جانیں گے اور اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈیں گے. ساتھ ہی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو قربانیاں دی گئی اور جو تاریخ بتائی جاتی ہے عام طور سے، اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا خزانہ ہے، اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے. اور اس ملک کے اندر اسی ہفتے جو ایک قانون پاس ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں وندے ماترم کے تعلق سے. کیا یہ آئینی حق ہے اور کیا اسے سبوں پر مسلط کیا جانا چاہیے؟ اس کا بھی ہم آئینی طور پر اور اسلامی طور پر جائزہ لیں گے. حضرات کرام قدر، سب سے پہلے آئیے ہم سمجھتے ہیں کیا آزادی کا تصور کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے. آزادی یا انسان کی فطرت میں ہے. انسان ہی کیا، جاندار جو بھی مخلوقات ہے اس کے اندر آزادی کی فطرت اور آزادی کا مادہ پایا جاتا ہے. وہ چھوٹا سا چھوٹا جانور ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان اسے قید و بند میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی پوری قوت اور پوری توانائی اور پوری طاقت اس بات پر صرف کر دیتا ہے کہ وہ انسان کے پنجے سے اور اس کے غیبت سے آزاد ہو جائے. ایک چیٹی بھی اگر اسے ہم اس کے سراغ سے اور اس کی اجتماعیت سے دور کرنا چاہیں تو وہ اپنی کوشش کرتی ہے کہ اس کی اجتماعیت اور اسے آزاد رکھا جائے اور آزاد رہنے کے لیے وہ ہم کی کوشش کرتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہم سب جانتے ہیں
کی دنیا میں غلامی کا ایک بدترین نظام قائم تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو غلامی کے نظام کو رفتہ رفتہ ختم کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر جن میں کفارے کو واجب قرار دیا گیا ہے اس میں غلاموں کی آزادی کا تذکرہ موجود ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں غلاموں کو آزاد کرنے کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہے، یہ مطالعہ کرنے کی سے ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس میں نمایاں مقام ہے کہ انہوں نے سینکڑوں غلاموں کو اپنے پیسوں کے ذریعے، اپنی مال و دولت کے ذریعے، اپنی کوششوں کاوش کے ذریعے سے آزاد کرایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام غلامی کی زندگی کو، قید و بند کی زندگی کو اسلام پسند نہیں کرتا، اور اسلام اس دنیا سے غلامی کی زندگی کا خاتمہ چاہتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا کام ہے۔ آپ آگے بڑھیں۔ حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رستم ایران کے دربار میں بھیجا گیا اور جب رستم نے ان سے پوچھا تھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، تو ان کا وہ تاریخی جملہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا تھا اللہم تعالیٰ لنخرج من شاء من عبادہ إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن زيغ الدنيا إلى سعتها۔ حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے رستم کے دربار میں اپنے آنے کے مقصد کی وضاحت فرمائی تھی اور کہا تھا اللہ تعالی نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف لائیں، اور ادیان و ملت کے جور و ستم سے اور ان کے ظلم و ستم سے انسانوں کو نکال کر اسلام کی عدل و انصاف کی راہ دکھلائیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کا راہ دکھلائیں۔ یہ حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جملے پر بھی اگر ہم غور کریں، انہوں نے کہا کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں جمع کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام غلامی کی زندگی کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور قول جو انہوں نے اپنے گورنر سے کہا تھا کہ مَتَى اتَّبَعْتُمُ النَّاسَ وقد جعل الناس احرارا، کہ تم نے انسانوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا جب کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح عربی کا ایک مقولہ ہے لا تكن عبد غيرك جعله الله حرا، کہ تم اپنے آپ کو کسی اور کی غلامی کے سپرد نہ کرو، کسی اور کی غلامی کو قبول نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد پیدا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آزادی کی اس قیمت کو اور آزادی کی اس قیمت کو جاننے کے لیے ہم جس ملک میں رہتے ہیں کیا اس سے محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے، اور یہ حکم بدلی ہم سے کیا چاہتی ہے، اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ غور کریں، بعض مرتبہ جو ہم پر الزامات لگائے جاتے ہیں اور ہمارے خلاف اس تعلق سے کوششیں کی جاتی ہے کہ ہمیں غدار وطن ثابت کر دیا جائے، ہمیں اس ملک کا وفادار نہیں بلکہ غدار تصور کیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں اس ملک کی محبت نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے تعلق سے اور اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دیا ہے۔ ملک سے محبت کرنا، ملک کی محبت کو
کو اپنے دل میں بسانا، اس تعلق سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکے کے لیے دعا فرمائی تھی تو فرمایا تھا رب اجعل ھذا بلد آمنا، اے رب کریم اس شہر کو امن والا شہر بنانا، اس شہر کو امن و شانتی کا گہوارہ بنانا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، اور جب آپ مدینہ کی طرف بڑھتے سفر تھے، اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ ہمیں یاد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اے مکہ کی سرزمین، روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی سرزمین محبوب ہے تو وہ تم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں قیام پذیر ہوئے اور وہاں قیام کرنے لگے، رہنا شروع کر دیا، جب باہر سے آپ مدینہ تشریف لاتے تو جب مدینہ کی سرحدوں کو دیکھتے تو آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے وطن کی محبت میں۔ حضرات کرام قدر، یہی نہیں، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں جو ہمارے دلوں میں وطن کی تعلق سے محبت اور الفت کو پیدا کرتی ہے۔ لیکن اس وقت ہندوستان کے اندر لوگ دو انتہاؤں پر موجود ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ملک کی محبت کو سرے سے ناجائز اور حرام تصور کرتے ہیں، ایک طرح کے وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو اپنے خدا، اپنی دیوی اور اپنے معبود ہونے کا درجہ دیتے ہیں۔ لیکن اسلام کا نقطۂ نظر ان افراط و تفریق کے درمیان ہے۔ اسلام نہ ملک کو کسی سرحد کے ذریعے سے اس ملک کو خدا تصور کرتا ہے اور نہ اس ملک سے نفرت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کا نظریہ عادلانہ اور منصفانہ ہے۔ اسلام وطن کی محبت کو اس کی تعلیم ضرور دیتا ہے، لیکن محبت میں غلو اور محبت میں مبالغہ، محبت میں انتہا کا سب مخالف بھی ہے۔ ملک چاہے جون سا ہو، ہمارا وطن کوئی بھی ہو، لیکن وطن کی محبت کا یہ ہرگز تقاضا نہیں کہ ہم اسے معبود کے درجے پر فائز کر دیں اور اسے ہم اپنا خدا اور اپنا معبود تسلیم کر لیں۔ اس لوجک کو نہیں سمجھ لیجیے کہ اگر ہم ملک کو دیوی اور دیوتاؤں اور خدا کا درجہ دیتے ہیں، یا جو لوگ بھی اسے خدا کا درجہ دیتے ہیں، وہ کہ ان کی نظر میں اور ان کی نظر میں ان کے خدا کی حیثیت کم ہے اور وہ اپنے خدا کو اس ملک کے برابر تصور کرتے ہیں۔ یہ خود ان کے عقیدے کے بھی منافی ہے جو لوگ اس ملک کو خدا کا درجہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرات کرام قدر، یاد رکھیے اس ملک میں جو آج ہم سب پر الزام لگایا جاتا ہے اور ہمارے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں اور یہ بات عام کی جاتی ہے، بلکہ کی گئی ہے نصاب کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، تاریخ کو جو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، غلط تاریخیں جو بتائی گئی ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کوئی احتکار نہیں تھا، اور یہ تصور دیا گیا اور یہ بیان کیا گیا کہ اس ملک کو آزاد کرانے کی جو سب سے پہلی جنگ آزادی ہوئی وہ 1857 عیسوی میں ہوئی۔ سراسر یہ بے بنیاد بات ہے اور سراسر یہ مکر، فریب اور دجل ہے۔ 1857 عیسوی اس ملک کی آزادی کی پہلی جنگ ہرگز نہیں تھی۔ آپ غور کیجیے اور پڑھیے، تاریخ کا ایک ادنا طالب علم بھی اگر پڑھے گا اس ملک کی آزادی کی تاریخ کو تو اسے معلوم ہوگا کہ 1857 عیسوی اس ملک کی آزادی کی پہلی جنگ کی آزادی نہیں تھی، بلکہ 1754 سے اس ملک کے اندر آزادی کی چنگاری اٹھی تھی، اور اس میں سب سے پیش اور قائدانہ کردار نبھانے والے صرف اور صرف مسلمان تھے۔ بعض مرتبہ اس پر الزام لگایا جاتا ہے وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انہوں نے جنگ کی تھی۔ یاد رکھیے، اس کا جواب میں آئندہ دوں گا، لیکن غور کیجیے 1754 عیسوی میں نواب سراج الدولہ جو بنگال کے تھے، ان کے نانا نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ
लड़ी थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जोर बढ़ रहा था और वो तिजारत के जरिए से इस मुल्क पर इक़्तिदार और इस मुल्क पर कंट्रोल हासिल करना चाह रहे थे, तो नवाब सिराजुद्दौला के नाना ने अंग्रेजों से जंग लड़ी थी और वो सबसे पहली जंग थी जिसमें अंग्रेजों को शिकस्त हुई थी। ये चीजें हमें लोगों के सामने बयान करने की जरूरत है। 1857 ईस्वी की वो तारीखी जंग जिसे जो मैदान पलासी के अंदर हुई थी और नवाब सिराजुद्दौला के पास उस वक्त तकरीबन उन्होंने 1.25 लाख फौजियों को इकट्ठा किया था और अंग्रेजों का मुकाबला किया था, लेकिन बदकिस्मती से और अपने आस्तीन के सांपों की वजह से, अपने अंदर छुपे हुए गद्दारों की वजह से ये 1.25 लाख की फौज अंग्रेज की 13,000 फौज के से शिकस्त खा गई और मुसलमानों को शिकस्त हो गई। उसमें सबसे बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा मुनाफिक और सबसे बड़ा आस्तीन का साथ उनके मामा मीर जाफर थे। ये हम सब जानते हैं, जिन्होंने उनके अंदर, उनकी फौज के अंदर बगावत पैदा कर दी और फौज के बड़े बड़े लोगों को पैसों पर, रुपयों पर और डॉलरों पर खरीद लिया। इसके नतीजे में नवाब सिराजुद्दौला को उनके पलासी के अंदर 1757 ईस्वी में शहादत हुई। हज़रात गिरामी क़द्र, इससे भी आगे बढ़िए तो 1803 का वो वक्त हम सब जानते हैं और सुनते रहते हैं कि हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि 1803 में इस मुल्क को दारुल हर्ब होने का फतवा दिया था। यह 1857 के बाद के वाक़यात नहीं है, आप पढ़ते जाए तारीख हमसे मुताबिक करती है, लेकिन अफसोस ये है कि हमने और इस कौम ने अपनी ही तारीख को भुला दिया। जो कौमें तारीख को भुला देती है, तारीख उसे भी फरामोश कर देती है। आज हमारे साथ यही हुआ कि हमने अपने असलाफ की तारीख को भुला दिया, तो आज इस मुल्क में और इस मुल्क के अंदर हम पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम वफादार वतन नहीं है। हज़रात गिरामी क़द्र, मैं ये कह रहा था कि 1803 के अंदर शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि ने जिहाद का अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था और उन्होंने उनके जो साथी, उनके जो रफ़ाक़ा थे, हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैहि और उनके दिगर जो रफ़ाक़ा थे, वो पूरे मुल्क के अंदर घूम घूम कर मुल्क के कोने कोने तक, आज का मौजूदा हिंदुस्तान नहीं बल्कि वो अनडिवाइडेड हिंदुस्तान था, इस वक्त हिंदुस्तान तक़सीम नहीं हुआ था, मुल्क के कोने कोने में जा करके अंग्रेजों के खिलाफ इस मुल्क की आज़ादी के लिए लोगों की जहनसाजी की थी और लोगों को तैयार किया था। फिर ये जंग कलकत्ता से होकर मेरठ गई और बड़ा सैकड़ों उलमा को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, उन्हें कत्ल किया गया, उनका खून बहाया गया। बाद में जाकर के 100 साल इस तारीख को हमारे मुल्क के सेकुलर पार्टियों ने जानबूझकर फरामोश कर दिया और करवा दिया गया। हालांकि हकीकत ये थी कि इन 100 साल तारीख में बड़ा इनाम चंद हिंदू लोग और हिंदू इस वतन के लोग उसमें शरीक है, बाकी सारे के सारे लोग इस 100 साल जिद्दोजहद में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान शरीक थे, जिसे भुला दिया गया और फरामोश कर दिया गया। 1857 ईस्वी की भी जो जंग हुई थी, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि उस जंग में बार बार हज़रत बहादुर शाह ज़फ़र रहमतुल्लाह के ऐलान के बाद, उनकी कोशिशों के बाद ये जंग हुई थी और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी, लेकिन बदकिस्मती से इस जंग में शिकस्त हुई और 29,000 हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया गया था, जिनमें आपको सुनकर ये ताज्जुब होगा कि इसमें 24,000 सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे और 5,000 की तादाद हिंदुओं की थी। ये पहली जंग थी इस मुल्क में आज़ादी की जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर और एक अच्छी खासी तादाद हिंदुओं ने शरीक हुए थे और उसमें उनकी जाने गई थी। ये पहली जंग थी और इस जंग के ताल्लुक से ये कहा जाने लगा कि यही हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली जंग है। नहीं, इसको कहने की वजह ये थी
کہ اس میں پہلی مرتبہ لوگوں نے شرکت کی تھی اور جن کی تعداد کچھ زیادہ تھی. باقی اس سے پہلے جو بھی کاوشیں ہوئی، جو بھی کوششیں کی گئی، وہ صرف اور صرف مسلمانوں نے کی تھی. لیکن یاد رکھیے اس جنگ میں بھی سب سے اہم کردار اور نمایاں رول جس نے ادا کیا تھا، جن کی باتوں کا لوگوں پر اثر ہوا تھا، وہ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ تھے. اس لیے یہ کہنا کہ مسلمانوں نے اس سے پہلے جو کوششیں کی تھی وہ اپنے اقتدار کے لیے کیا تھا، اپنی حکومت کے لیے کیا تھا، وہ غلط ہے. اس لیے کہ یہ جنگ میں بھی حضرت بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا کردار نمایاں نظر آتا ہے. حضرات گرامی قدر، تاریخ کی بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. وقت نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں بیان کی جائے، لیکن ایک تصور اور ایک خیال اور اس ملک میں جن لوگوں نے اس ملک کی آزادی کی کوششیں کی تھی، اپنی جانیں قربان کی تھی، اپنے بچوں کو یتیم کیا تھا، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا تھا اور ہزاروں جانوں کی قربانیاں دی تھی، آج سے ہی اس ملک کے تخت سے اور سیاست سے اتنا دور کر دیا گیا اور اسے اتنی گری ہوئی نظر سے دیکھا جانے لگا کہ ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہم آج بھی آزاد نہیں ہیں. ہم آج بھی، ہمیں افسوس ہوتا ہے جب ہمارے ساتھ ہمارے بچوں پہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں. جب ہماری بچیوں کے ساتھ ہماری بچیوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا جاتا ہے تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ایسی آزادی ہمیں نہیں چاہیے. جب ہمارے نوجوانوں کو گائے کے نام پر قتل عام کیا جاتا ہے، جب کوئی بھیڑ آ کر اسے برسرے بازار اسے قتل کر دیتی ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں ایسی آزادی کے ہمدانی نہ تھے. حضرات گرامی قدر، یاد رکھیے آج اس ہفتے جو وندے ماترم کا قانون پاس ہوا ہے یہ سراسر اسلامی عقائد کے خلاف ہے. ہمارے پاس اس کے اردو ترجمے بھی موجود ہیں. ہم نے پڑھا، بہت افسوس ہوا کہ جس مذہب کی بنیاد توحید پر ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور اس کی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے یہ قانون پاس کیا گیا. کاش ایسے وقت میں مجھے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آتی ہے، جو انہوں نے جب یو پی کے اندر میں وندے ماترم کو اسکول کے اندر نافذ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس وقت جو ان کا انداز تھا، ان کی جو تحریریں ہیں آپ پڑھیے خون کے آنسو نکلیں گے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہم اپنی نسلوں کو جاری رکھنا تو پسند کریں گے لیکن ہم اپنے عقائد سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اس ملک میں اگر زندہ رہیں گے تو اپنے عقائد کے ساتھ زندہ رہیں گے، اپنی تعلیمات اور تشخصات کے ساتھ زندہ رہیں گے. کاش کوئی آج بھی حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ کا درد اپنے سینے میں رکھا اور یہ اعلان کرتا کہ ہم اس ملک میں زندہ رہیں گے تو اسلامی تشخصات کے ساتھ زندہ رہیں گے. حضرات گرامی قدر، یہ اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت پر سب سے بڑا یہ ظلم ہے کہ ان کے عقائد پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کی تہذیب پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے تمدن پر حملے کیے جا رہے ہیں. حضرات گرامی قدر، یہ نہایت اس ملک کے لیے بہت خطرناک ہے اور اس ملک میں جن لوگوں نے آزادی کے لیے کوششیں کی تھی، ان کی قربانیاں کی تھی، اس کو سراسر خاموش کرنے کا ذریعہ ہے. اور آج جو لوگ اقتدار پر قابض ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں ہم نے حصہ لیا تھا، آپ کو معلوم ہے اور یہ جاننا چاہیے ان کے آباء و اجداد نے انگریزوں کی غلامی کی تھی، ان کے تلوے چاہتے تھے، ان کے لیے ان کے سامنے معافی نامے لکھے تھے. حضرت محسن بھوپالی نے کہا تھا اور سچ کہا تھا، نئے رنگیے سیاست دورہ کو دیکھیے، نئے رنگیے سیاست دورہ کو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر رکھے. حضرات گرامی قدر، ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو آزادی کی تاریخ سے واقف کرانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو اپنی تاریخ سے واقف نہیں کرایا تو یاد رکھیے آئندہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، کتابوں کے
کے ذریعے سے, اسکولوں کے ذریعے سے, کالجز کے ذریعے سے ان کے عقائد پر اور حملے ہوں گے اور انہیں ایمان سے اور ان کے عقائد سے دستبردار ہونا پڑے گا. حضرات گرامی قدر, تاریخ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں بھی اور اپنی غلطیوں پر نازم بھی ہوں اور مستقبل کے لیے قیامت تیار کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سبق اور اس تاریخ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.